اب اس کا ہی اسی رکوع کا جو پارٹ 2 ہے جس کے اندر ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ انسان کتنی امپورٹنٹ کریشن ہے اللہ کی. اللہ نے اس کو کس طریقے سے پیدا کیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں وہ اللہ نے ان انسانوں کے لیے بنائی ہیں اور کس طریقے سے انسان ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود بخود پیدا ہو گیا معاذ اللہ، اس نے مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے پاس نہیں جانا. اور کچھ تو انسان اتنے بدبخت ہیں جو سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ کوئی خدا ہے ہی نہیں. ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور یہ واضح نشانی ہے اور ذرا غور و فکر کی بات ہے کہ ذرا سوچیں تو صحیح کہ یہ پوری کائنات اور یہ جو دنیا میں جتنا کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اسپیشل صرف انسانوں کے لیے کیا جا رہا ہے. اس کی طرف تھوڑی سی ترغیب دی جا رہی ہے. آپ ذرا اس رکوع کو بڑے غور و فکر سے اور خود سوچ کے پڑھیں کہ انسان اللہ کی کتنی امپورٹنٹ کریشن ہے، ہمارا پیدا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے اور ہمارا اس دنیا میں بھیجے جانا کتنا امپورٹنٹ ہے اور ہمارا یہ جو امتحان ہے یہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے. یہ تمام دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کے ذرا اپنے آپ کے اپنے بارے میں صرف سوچیں تو صحیح کہ آپ اللہ کی کتنی امپورٹنٹ کریشن ہے. ذرا ان آیات پہ غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو بھی ذمے میں لے کر آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے. اب یہاں پر اللہ پاک نے بتایا کہ اللہ نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. اب یہاں پر ڈفرینٹ علماء کرام ڈفرینٹ بات کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک جو بات صحیح ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مٹی سے ہی پیدا کیا گیا، لیکن جو ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے جس سے ہماری آگے نسلیں چلتی ہیں، وہ جو ایک میل سپرم سسٹم جو ہوتا ہے اس کے پیچھے جتنی بھی چیزیں ہیں، جو پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، جتنی ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ سب ہمیں اس مٹی سے ملتی ہیں. اس مٹی سے ہمیں گندم، اناج، پھل، درخت، ہر طرح کی چیزیں ہمیں اس مٹی سے ملتی ہیں. تو وہ بیسیکلی اس کی اگر ہم پیچھے ڈیپ اسٹڈی کریں گے تو ہمیں یہی پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے انسان کو مٹی کے خلاصے سے. پھر ہم نے اسے بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا. یہ بیسیکلی یہاں پر رحم مادر کی بات کی جا رہی ہے. اب یہ کیا ہے کہ فیمیل کے اندر جب ازواجی تعلق قائم ہوتا ہے میاں بیوی کا، تو جو سپرمس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی فیمیلز کے اندر جا کر ایک رحم مادر بنا دیتے ہیں. اب وہ جو رحم مادر کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اسے محفوظ ٹھکانے میں رکھا. جو ان گنت سپرمس جاتے ہیں ان میں سے ایک سپرم جا کے فیمیل باڈی کے ساتھ جا کے میچ اپ ہوتا ہے اور پھر ایک رحم مادر بنتا ہے. وہ وہاں اس کی بات کی جا رہی ہے. پھر ہم نے اسے بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا. یہ بیسیکلی آج کے دور میں تو اس کو سمجھنا بہت زیادہ ایزی ہے، کیونکہ آج کل 3D کافی ویڈیوز آ چکی ہوئی ہیں جو انٹرنیٹ پہ ہمیں ایزیلی ملتی ہیں. پھر ہم نے اس نطفے کو الکا کی شکل دے دیا. اب یہ جو ایک نطفہ سا بن گیا تھا یہ ایک الکا کی شکل بن گئی. اب یہ ہوتا ہے کہ جو رحم مادر ہوتا ہے وہ ایک دیوار کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے اور وہ اس دیوار کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور وہ لٹک جاتا ہے. اب وہ 40 دن کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ اس کے اندر لٹکا رہتا ہے. یہ آگے ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ یہ آیت پوری ہو جائے میں پھر آپ کو وہ حدیث جو اس کے سپورٹیو حدیث ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ کو پتہ چلے کہ یہ ٹوٹل ٹائم پیریڈ کے اندر کس طریقے سے یہ الکا کی شیپ بنتی ہے. جب الکا کی شیپ بن جاتی ہے پھر الکا کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. اب جو الکا کی شکل بن جاتی ہے وہ دیوار کے ساتھ جا کے جب ایسے اٹیچ ہوتا ہے وہ 40 دن تک ایسے ہی لٹکا رہتا ہے، تو اس کے اوپر پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک 40 دن کے اندر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے اور اس کے اندر پھر ہڈیاں آ جاتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے، الکا کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پس ہم نے گوشت کے اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا. اب یہ جو لوتھڑا پیدا کیا گیا تھا اس لوتھڑے کے اندر گوشت آیا، گوشت کے اندر اللہ نے ہڈیاں پیدا کی اور دوبارہ سے اس کے اوپر گوشت چڑھا کے، کیونکہ پہلے وہ ایک اتنی سی بریک سی چیز ہوتی ہے، بریک کے اندر اس کے اوپر اندر ہڈیاں آتی ہیں، ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا جاتا ہے. پھر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق میں اٹھا دیا. یہ بہت ایک امپورٹنٹ آیت ہے. یہ جو سارا پروسیجر ہوتا ہے اس پروسیجر تک انسان کے اندر کوئی روح انسٹال نہیں کی جاتی اللہ کی طرف سے. یہاں پر یہ جو آیت آ رہی ہے پھر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق پر اٹھا دیا. اس ٹائم کے اندر جب یہ سارا پروسیجر ہو چکا ہوتا ہے، اس پروسیجر میں تقریباً 4 منتھ کا ٹائم لگتا ہے. اس میں ایک سپورٹیو حدیث ہے، میں ابھی آپ کو وہ بتاتا ہوں. وہ بھی اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق پر اٹھا دیا. اس ٹائم پہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور ایک روح اس کے اندر داخل کر دی جاتی ہے.